بسم اللہ الرحمن الرحیم حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ عزیزان گرامی، جب ان کی کتابیں بدل گئیں، گزشتہ انبیاء کی توریت، زبور، انجیل بدل گئیں، قرآن ناسخ ہے، منسوخ، میرے خیال میں یہ روشن ہے کہ گزشتہ کتابیں منسوخ ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی بات ہو، دیکھیں کچھ چیزیں تو بنیادیں جو ہر دین میں ایک ہی رہی ہیں۔ اللہ ایک ہے، سارے انبیاء کو لوگوں نے پتھر مارے، شہید کر دیا، لیکن وہی کی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ جملے میرے پہنچ رہے ہیں؟ سارے انبیاء ایک بات ہی دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگ انہیں قتل کر دیتے تھے، مار دیتے، نہیں یہ غلط ہیں۔ اچھا بھئی ان کے کردار میں اشکال ہے؟ نہیں۔ توجہ، ان کے کسی اخلاق میں اعتراض ہے؟ کسی بات پہ اعتراض نہیں، صرف ان کے لا الہ الا اللہ پہ اعتراض ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ لا الہ الا اللہ پہ اعتراض کر کے انبیاء کے قتل کرتے رہے، لیکن انبیاء، یہاں تک مولا امیر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے یہاں تک ہے کہ فجر کے وقت نبیوں کا قتل شروع کرتے تھے، خون میں ہاتھ بھرے ہوتے تھے، اور طلوع آفتاب پہ آ کے دکانیں کھول لیتے تھے۔ یعنی انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے نبیوں کا قتل کر دیا ہے، اس حد تک بے حس ہو گئے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سر دیکھیں، آج اگر امت محمدی کے اندر کچھ لوگ ہمارا خون بہا رہے ہیں تو بنی اسرائیل پہلے بھی یہ کرتے رہے، انہوں نے نبیوں کا قتل کیا تھا، یہ نبیوں کے ماننے والوں کے قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہوتی رہی ہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں یہ بہت زیادہ اس پہ اشاروں کے نام میں بول سکتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیاسی گفتگو سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا، تو میں اس لیے بہت زیادہ آپ کو بزور روک کے بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ پہنچ جائیں گے وہ پہنچ جائیں۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے نافذ ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ اپنی شریعت نافذ کریں گے، اس کا مطلب ہے کیا کریں گے؟ رسول خدا کی شریعت منسوخ کر دیں گے۔ یعنی اعتراض کرنے والے کو صرف امام زمانہ علیہ السلام کے بغض میں یہ کہنا پڑ گیا ہے، پہنچ گئے؟ وہ امام زمانہ اہل بیت کے بغض میں اس حد تک کہنے پہ آ گئے، نہیں حضرت عیسیٰ اپنی شریعت نافذ کر دیں گے۔ آپ کیا یہ جملہ کہ شریعت حضرت عیسیٰ نافذ ہو جائے گی اس بات پہ دلیل ہے کہ رسول خدا کی شریعت دوبارہ منسوخ ہو جائے گی؟ اگر رسول خدا کی شریعت ہی منسوخ ہو رہی ہے تو رسول خدا خاتم النبیین کیسے ہے؟ اور قرآن قیامت تک کے لیے شریعت کیسے ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور اس کے وارث حضرت عیسیٰ نہیں، امام مہدی علیہ السلام ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی؟ تو جو کہا گیا تھا میں نے جواب پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بہرحال انٹلیکچوئل ہیں اپنے طور پہ، لیکن دیکھیں اگر کئی مرتبہ چیزیں نہیں پڑھے ہوئے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینی چاہیے جس سے بہت سے لوگوں کے ذہن مشوش ہو جائیں، تشویش کا شکار ہو جائیں۔ صرف اور صرف یہ کہ بھئی نہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کا کوئی آدمی ایسا نہیں مان سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سے افضل ہوں؟ توجہ ہے؟ آج تک بحث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، بلکہ اکثر قائل یہی ہیں کہ وہ نبی نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ لوگ تو پریشان ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ذہنوں میں ہے؟ سورہ کہف ذہنوں کے اندر اگر ہو تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ اور خضر، اللہ نے کہا جب جناب موسیٰ کے صرف ذہن میں خیال آیا میں نے فرعون کو شکست دے دی ہے، شریعت پروردگار میری شریعت اس وقت رائج ہے، اللہ نے مجھ جیسا کوئی اور نہیں بنایا، تو اللہ نے کہا موسیٰ جائیے جا کے ہمارے ایک نیک بندے سے دوبارہ سبق لیجئے۔ وہ نیک بندے حضرت خضر تھے، قرآن میں نام نہیں آیا، اللہ نے صفات بتائی ہیں کہ جناب موسیٰ ان سے سیکھنے گئے، میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، سیکھنے گئے، جناب موسیٰ ان سے سیکھ رہے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک نبی کو سکھا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ صرف محمد و آل محمد کا کمال ہے کہ کسی نے انہیں کچھ نہیں سکھایا۔ اللہ بھئی ہمارے آج تک مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں رسول خدا ان پڑھ تھے، کیوں؟ جب کسی سے سیکھا ہی نہیں تو ان پڑھ ہی ہوں گے۔ آپ کی اللہ عقل کو سلام رکھے بھئی، یعنی خدا کی قسم بات کا مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کی عقلوں کے اوپر کہ بھئی جب کسی سے سیکھا نہیں ہے، بھئی تو قرآن کون سا کسی سے سیکھ لیا؟ جس نے قرآن سکھایا ہے اسی نے تعلیم بھی دی ہے، وہی لکھنا پڑھنا بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں کیونکہ کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تو نہیں آتا تھا، عزیزان گرامی مولا علی کو بھی کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے مجمع۔ میں وہ کہتے ہیں کہ علی کو جو کچھ سکھایا پیغمبر نے، اگر تم کہتے ہو کہ رسول خدا کو خود ہی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو انہوں نے علی کو بھی نہیں سکھایا۔
اور ساری دنیا کہتی ہے رسول خدا کے سارے خط علی لکھتے تھے. جب علی بغیر سکھائے سب جانتے تھے تو پیغمبر. میرے جملے پہنچ گئے؟ اگر میں یہ جملہ پہنچا دوں تو بات روشن ہو جائے گی. عزیزان گرامی، ان سب کا مسئلہ، مشرکین مکہ کا مسئلہ لا الہ الا اللہ سے تھا، اللہ سے نہیں تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہمیں اللہ قبول ہے، لا الہ الا اللہ قبول نہیں. لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. بھئی سارے مجمع کی توجہ. یعنی پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ پہلے تبرہ کر رہے تھے، پھر تولا. اللہ کو تب تک تم مان ہی نہیں سکتے جب تک کہ پہلے تمام بتوں سے اعلان برات نہ کر دو. جب تک جھوٹے خداؤں پہ تبرہ نہیں کرو گے تب تک اللہ سے تولا نہیں ہو سکتا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی، جھوٹے خداؤں کا انکار، تب اس کا مطلب ہے توحید کا عقیدہ صحیح. شیعوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم سارے مسلمانوں سے جب کہتے ہیں نا کہ علی کو مان لو، کہتے ہیں مانتے تو ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے دشمنوں کا انکار کرو. تو جانے گرامی، اب سارے کے سارے مشرکین جمع ہو گئے کہ نہیں اے محمد، ہمیں آپ کے لا الہ الا اللہ سے مسئلہ. اب میں لا الہ الا اللہ کہنا بند نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی سب قبیلے کے سردار جمع ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں آگیا مجھے کہاں لے جانا. تو چلے میں نام بتا دیتا ہوں. دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں پہ سارے کے سارے اہل حل و عقد بیٹھتے تھے، فیصلے کرتے تھے، جو سردار تھے جمع ہوتے تھے. چلے میں آپ کی سادہ زبان میں بتا دوں، سازشوں کا اڈا. شاید اب پہنچ گئے ہو. تو نام انہوں نے رکھ رکھا تھا دار الندوہ، یعنی عقل مندوں کی بیٹھنے کی جگہ. تو گھر، تو ایک انہوں نے مکان لے رکھا تھا جہاں پہ وہ سارے بیٹھ جاتے تھے، اور سارے کے سارے پھر جو بھی اس زمانے میں، مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں کہا کہ نشہ کرتے تھے یا کچھ بھی. پتہ نہیں آپ لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. بھئی یہ کراچی نہیں تھا کہ لوگ ڈبو کھیل رہے ہوں، تاش کھیل رہے ہوں. مکہ تھا اس زمانے میں. خدا کی قسم اس زمانے میں بھی شطرنج اور تاش تھے. یا آپ مذاق میں نہ اڑا دیے گے میری بات کو. وہ کیا کیا کرتوتے کرتے تھے، مجھے ان کی کرتوتے نہیں گنوانا یہاں. تو بہرحال وہاں سب کچھ ہوتا تھا. نام دار الندوہ تھا لیکن سب کچھ ہوتا تھا. تو انہوں نے سب نے مل کے وہاں پہ جمع ایک میٹنگ کی. کہا کہ بھئی کیا کیا جائے. ابو سفیان، ابو سفیان تو نام سن رکھا ہوگا. تو انہوں نے، وہ ان کا اس وقت بڑا تھا. بعد میں تو ابھی پاکستان میں ہمیں سوچ سمجھ کے کہنا پڑتا ہے، حضرت بھی لگانا پڑتا ہے، رضی اللہ بھی لگانا پڑتا ہے آج کل. کیوں بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا فتح مکہ پہ، بہت سے لوگ مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے. تو اذان گرامی اب کیا بول رہے ہیں ابو سفیان، کیا کیا جائے. محمد نے سارے مکے کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا. وہ بار بار ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. تو کہا کیا کیا جائے. کہا کہ چلو چل کے ہم پہلے ابو طالب سے بات کرتے ہیں، ان کے چچا کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی بھتیجے کو کنٹرول کیجئے، محمد ابو طالب کے کہنے میں ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، جیئے وہ جو پہنچ گئے. مسلمان نہیں مانتے، وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن انہیں پتا تھا چچا بھتیجے میں بڑی محبت ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، بس چلتے رہیے گا. تو ابو سفیان نے کہا بھئی محمد جو ہے نا اپنے چچا کے کہنے میں، ذرا آؤ چل کے چچا کو شکایت کرتے ہیں. کہا ابو طالب، یہ آپ کے جو بھتیجے ہیں نا وہ سارا دن ہمارے بتوں کو برا کہتے رہتے. اگر مجھے تبرہ سے روکنا تو پہلے پیغمبر کو روک لو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کو مانو، اللہ کو. تو اذان گرامی سب نے کیا کیا کہ بھئی ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو روکیے. کہا کہ نہیں، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوں. انہوں نے پھر دوبارہ میٹنگ کی، منصوبہ بنایا. کہا بھئی ٹھیک ہے، ہم ان کو کوئی بڑی آفر کر دیتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. یہ سازشیں پرانی ہیں، یہ ابو سفیانوں کا یا اس طرح کے لوگوں کا پرانا کردار ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہیے. سارے دروازے پہ آئے کہ ہم آپ کے بھتیجے کو اگر کسی قبیلے میں بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ تیار ہیں. اگر کوئی باغ چاہیے، کوئی سواری چاہیے، جو کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. وہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں. مجھے سلام ہو ان پہ جو پہنچ رہا ہے. اب گھر کس کا ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے گھر کے دروازے پہ.
اور سارا مجمع جو کھڑا ہے مشرکین اور کفار کے جو سردار تھے، جو قریش، یا عربی میں کہتے ہیں صنادید عرب، صنادید یعنی جو ان کے بڑے تھے، سردار تھے، تو صنادید عرب سارے جمع تھے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ. آپ نے سب کو دیکھا، چہرے دیکھے، کہا ٹھیک ہے میں آپ سب کا پیغام اپنے بھتیجے کو پہنچا دیتا ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، کہا بھتیجے، اے میرے محمد، یہ صنادید عرب ابو سفیان کی سرداری میں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو کہیں ہم آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، بتائیے آپ کا جواب کیا ہے؟ چچا جان ان سے کہہ دیجیے اگر یہ سورج اتار کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں تب بھی لا الہ الا اللہ سے ایک پور، آپ کی زبان میں کہوں 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام بزرگ تھے، سفید ریش تھے، سفید. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا ابو سفیان میرے بھتیجے کا جواب سن لو. محمد نے کہہ دیا کہ اگر سورج اور چاند بھی اتار کے ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ دو گے تو وہ لا الہ الا اللہ سے 1 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ایک مرتبہ سارے سرداروں نے کہا اے ابو سفیان، ہم نے پہلے ہی کہا تھا محمد ماننے والے نہیں ہیں، تو اور تم نے ہمارا وقت ضائع کیا، ہم سب آ گئے تھے. ایک مرتبہ ابو سفیان نے آواز دی، کہا نہیں رک جاؤ، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. کہا کیا بات ختم نہیں ہوئی؟ محمد نے انکار کر دیا، وہ 1 انچ لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کہا تم نے ابھی محمد کا جواب سنا نہیں؟ ابھی تم سب نے محمد کا جواب سنا ہے، ابو طالب کا جواب نہیں سنا. کہ ابو سفیان بات تو محمد ہی سے، ابو طالب سے تو بات ہی نہیں تھی. کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، بات محمد سے نہیں ہے، ابو طالب سے ہے. کہا کیوں، معاملہ کیا ہے؟ کہا ہم محمد کو آج قتل کر دیں اگر بیچ میں ابو طالب نہ ہو. کہا مجھے ابو طالب کا جواب چاہیے. اے ابو طالب، اب آپ نے دیکھ لیا سارے عرب کے قریش کے سردار ایک طرف اور آپ کا بھتیجا محمد اکیلا ایک طرف. اب آپ فیصلہ سنائیے، آپ اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ ہیں یا قریش کے سرداروں کے ساتھ؟ تو جناب ابو طالب نے بلند آواز سے کہا ابو سفیان سن لے، میں کل بھی محمد کے ساتھ تھا، میں آج بھی محمد کے ساتھ ہوں، اور جب تک میرے دم میں دم ہے میں محمد کے ساتھ ہوں. ابو سفیان نے کہا اب واپس چلو. لوگوں نے پوچھا، صنادید عرب نے پوچھا، قریش کے سرداروں نے پوچھا، جواب تو پہلے بھی وہی تھا، جواب اب بھی وہی ہے. پہلے تو کہہ رہا رکے رہو، اب کہہ رہا واپس چلو. کہا جب تک محمد کا جواب تھا مجھے ڈر نہیں تھا، لیکن اب جب ابو طالب نے کہہ دیا ان کا بھی وہی جواب ہے تو اب ڈرو جب تک ابو طالب ہے محمد کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا. کہا جب تک ابو طالب محمد کے ساتھ کھڑے ہیں تو محمد کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. عزیزان گرامی سب واپس آ گئے. کہا پھر ابو سفیان کچھ نیا سوچو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایک نیا منصوبہ سوچ لیا. کہا کیا ہے؟ کہا سارے مکے کے بچوں کو جمع کرو اور میں بچوں سے بات کروں گا. سرداروں نے اپنے اپنے قبیلوں میں کہا اپنے اپنے بچوں کو لے آؤ. اب بچے لکھا ہے، وہ بچے تھے نہیں. میرے ماں باپ ابھی تک مجھے میرے متعلق کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ سب قریش کے انہوں نے کہا بھئی جیسے ہی کل محمد نکلیں تو میں اپنے بیٹے سے کہہ دوں گا. ابو سفیان نے اپنے، سمجھ رہے ہیں لوگ، تو وہ نعرہ لگائے گا مجنون، اور تم سب پتھر مارنے لگنا. تو محمد جب لا الہ الا اللہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو پتھر کھا کھا کے وہ واپس چلے جائیں گے. تو ابو سفیان کے بیٹوں نے مجنون، رسول خدا کا لعاذ باللہ کہا دیوانہ. سارے بچوں نے پتھر مارنا شروع کر دی. پیغمبر پوری تبلیغ کے لیے جہاں جہاں جانے بچے پیچھے پتھر مارتے ہوئے. جب شام کو واپس آئے تو پورے بدن پہ پیغمبر کے پتھروں کے نشان تھے. حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیے بات کیا ہے. کہا چچا جان وہ ابو سفیان نے مکے کے بچوں کو سکھا دیا میں مجنون ہوں، بچے مجنون کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد مجھے پتھر مارنے لگتے ہیں. تو جناب ابو طالب سے برداشت نہیں ہوا.
کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے. آپ نے جناب رسالت میں آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا ساتھ چلیے. پیغمبر نے نہیں کہا چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں 42-43 برس کا ہو گیا ہوں. توجہ، جس کے ساتھ رسالت بغیر چونوں چرا کے چل دے انہیں ابو طالب کہتے ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام چل دیے کہ چلیے. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. ہاتھ پکڑا رسول خدا کا اور 42-43 برس کے پیغمبر سے کہا میرے ساتھ چلیے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ آئے. جیسی آئے تو کہا یہیں پہ رک جائیے. اب جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ دار الندوہ اس لائق نہیں کہ رسول خدا اندر جائیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں نقشہ کھینچا تھا کہ کچھ لوگ وہاں نشہ بھی کرتے تھے، الٹے سیدھے کھیل بھی کھیلتے تھے، اندر جوا بھی ہوتا تھا، لیکن سرداروں کا جوا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا کہ جوئے میں کون کیا کیا ہار جاتا تھا. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. جناب ابو طالب جانتے تھے یہ جگہ رسالت کے جانے کی نہیں. سلام ان پہ جو پہنچ گئے تو آپ نے باہر کھڑے ہو کے آواز دی ابو سفیان ذرا باہر آ. ایک حضرت ابو طالب آواز نے سارے صنادید عرب باہر آ گئے. اب جناب ابو طالب ان کے دروازے پہ تھے، باہر کھڑے ہیں، ساتھ میں پیغمبر السلام. کہ ابو سفیان تیرے کہنے پہ مکے کے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے ہیں، ان بچوں کو روک. ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا پھر سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ابو سفیان اور سارے کے سارے صنادید عرب کھڑے تھے سامنے دار الندوہ کے اس چوراہے کے اوپر. وہیں پہ نیچے جناب ابو طالب کھڑے ہیں. ان سب نے دیکھا کہ ایک بچہ، یہاں کئی سو مکے کے بچے ہمارے ساتھ ہیں، کہا دیکھی جائے گی. جناب ابو طالب نے کہا پھر ٹھیک ہے، تم نے جب فیصلہ کیا ہے تو پھر یہی صحیح. کہا بھتیجے گھر چلیے. جیسے گھر تشریف لائے جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی. نہ جانے کیسے کہا یا علی. ساری دنیا کہہ رہی ہے یا علی. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آواز دی ایک کم سن بچہ جن کی ٹانگیں پتلی تھی. مولا بچپنے میں نا بہت پتلے دبلے تھے. تو اب یہی لکھا ہے نا جناب طبری نے یہی لکھا کہ جناب مولا کائنات کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں دیکھنے میں بہت پتلا دبلا ہوں، میری ٹانگیں کمزور نظر آتی ہیں اور میرا جسم بہت پتلا دبلا ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. بھئی طبری نے یہی لکھا ہے نا کہ مولا نے یہی کہا میں دیکھنے میں بچہ ہوں، کم سن ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، جسم پتلا دبلا، لیکن میں تو ازانی گرام ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آواز کہا یا علی. مولا کائنات تشریف لائے، مسکراتے ہوئے جناب ابو طالب کی طرف دیکھا. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی. ایک مرتبہ دیکھا بڑی بڑی. جی بابا جان. کہا یا علی کل سے جب میرے بھتیجے محمد تبلیغ پہ جائیں تو آپ ساتھ جائیے گا. کہا ٹھیک ہے بابا جان. کہا کہ یا علی وعدہ کیجئے کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہیں لگے گا. کہا بابا میرا آپ سے وعدہ ہے جو پتھر آگے بڑھے گا علی سینے پہ لے گا، جو ہاتھ پیغمبر کی طرف بڑھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر اٹھا کے دیکھے گا اس کا سر پھوڑ دوں گا. بھائی اب میں اپنے انداز سے پیش کرنے لگا ہوں. قرآن میں ہے سورہ شمس، والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. شمس نبوت نے طلوع کیا، قمر امامت پیچھے پیچھے. پیغمبر 42-44 برس کے تھے، قد بڑا تھا. مولا 12-13 برس کے تھے، بچپنا تھا، پیچھے تھے. اب ایک مرتبہ کسی ملعون نے آواز دی مجنون. مجنون آ گیا. بس پیغمبر کو گالی بکی. ایک مرتبہ کہا کہ مجنون آ گیا. اب ان بچوں کو نہیں پتا ساتھ میں شیر خدا بھی ہے.
پیغمبر کا آگے بڑھنا تھا. ایک بچے نے پتھر مارا, مولا سامنے آئے, پتھر سینے پہ لیا, پتھر مارنے والے کے ہاتھ کو پکڑا, جب چھوڑا تو انگلیاں ٹوٹ چکی تھی. ایک جوان لڑکا آگے بڑھا, اس نے مولا کو لات ماری, مولا نے ہاتھ میں پاؤں لے کے دبایا, ٹانگ توڑ دی. ایک بچہ تیزی سے آگے بڑھا, مولا کے سر میں سر مارنے لگا, مولا نے اٹھا کے دیوار میں مارا, سر پھٹ گیا. اب سارے مکے کے بچے اپنے اپنے گھر گئے, کسی کا سر, کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں. اب پتا چلا یہ مکے کے بچوں کو بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ ہر ماں باپ نے سوال کیا, کہاں سے پٹ کے آئے ہو؟ اتنا برا مارا, دانت تک. بھائی اب میں زیادہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا, وقت گزر رہا بہت تیز سے. کہا وہ علی نے مارا ہے. کہا کون علی؟ کہا وہ ابو طالب کے بیٹے. ہر آدمی نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا, کہا میرے ساتھ چلو اپنے اپنے سردار کے پاس. کہا وہ ایک بچے نے میرے بچے کو مارا ہے. کہا تیرے بچے کو بھی؟ آگے دیکھے تو ہر سردار کے پاس 10 بچے پہنچ رکھے. ان سب نے کہا چلو, ہر سردار نے کہا ہمارے ساتھ چلو, دارالندوہ چلتے ہیں ابو سفیان کے پاس. پہنچ گئے لوگ, سب پہنچے ابو سفیان کے پاس. ابو سفیان وہ ابو طالب کے بیٹے علی نے ہم سب کے بچوں کو مارا. کہا ایک بچہ پورے مکے کے بچوں کو پیٹ رہا ہے, تم لوگ مارتے کیوں نہیں؟ مل کے مارو اسے. کہا ابو سفیان تجھے نہیں پتا, جب وہ آنکھیں کھول کے کہتا نا اللہ اکبر, پتا پانی ہو جاتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے پھر سب بچوں کو لے کے میرے ساتھ چلو. تو سارے سردار آئے اور جناب ابو طالب کے دروازے پہ ابو سفیان نے دستک دی. جناب ابو طالب نے بڑی متانت سے دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کے مسکرا کے دیکھا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب آپ کے بیٹے نے پورے مکے کے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. یعنی جو جواب اس نے دیا تھا آپ نے اسی پہ لوٹایا. کہا ٹھیک ہے ہم ایک نیا منصوبہ لائیں گے. توجہ, ایک مرتبہ سب کو کہا واپس چلو. کہا میں نیا منصوبہ بنا رہا ہوں, ساری خواتین سے یہ کہہ دو یہ جادوگر. خواتین جادو سے بہت ڈرتی ہیں, آج تو مرد بھی ڈرتے ہیں. ہاں میں بتا رہا ہوں, صحیح سے بتا رہا ہوں, بہت لوگ آتے ہیں مولانا جادو ہو گیا, یہ ہو گیا وہ. تو عزیزان گرامی اب یہ بہرحال اس زمانے میں خواتین بہت زیادہ جادوگروں سے بہت ڈرتی تھی. کہا راستے میں کانٹے بچھائیں گی, راستے میں اوجڑیاں پھینکیں گی, محمد کی توہین ہوگی. وہ بہت زیادہ نفاست پسند ہیں, طہارت و پاکیزگی کے عادی ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. یعنی کفار و مشرکین بھی گواہی دے رہے تھے محمد سے زیادہ نفاست کسی میں نہیں. خواتین نے اوجڑی پھینکنا شروع کی. پھر جناب بتا رہے تو عزیزان گرامی بھائی وقت نہیں رہا. پھر آخر میں کہا کہ بھئی یہ مردوں کو کہہ دیا جائے, کیا یہ شاعر ہے. اس زمانے میں شعراء نشے میں رہتے تھے اور شراب کی, تو کہ بھئی ان کو سنجیدہ نہ لینا, قرآن نہ سننا, یہ شاعر ہیں, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. توجہ رہے, جب بھی حق کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں تو 3 ہی ہوتی ہیں. جب پہنچ گئے ہیں مولا, دیکھیں رسول خدا کے مقابلے میں بچوں کو لائے تو کہہ کے مجنون ہے, خواتین سے کہا جادوگر, مردوں سے کہا شاعر. عزیزان گرامی حق کے خلاف 3 ہی سازشیں ہوتی ہیں. یہ سننے لگا, یہ ہندوستان پاکستان میں عام بات ہے. ہمارے پاکستان میں اب تک لوگ کہتے ہیں شیعہ مجلسوں میں نہ جانا, یہ دیگ میں ڈال دیں گے, یہ ہمارے خون, یہ جو ذوالجناح پہ علم پہ خون ہوتا ہے یہ ہمارے بچوں کو ذبح کر کے خون ڈال دیتے ہیں. وہ تمہارے بڑوں نے کچھ کیا ہوگا نا تو دلوں میں اب تک بیٹھا ہوا ہے. بھائی مجمع کی توجہ رہے. تو پہلی سازش بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہا یہ دیگوں میں ڈال دیتے ہیں, ذبح کر کے خون لگا. بھائی اگر پہنچ رہے ہو, خواتین سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, یہ جب مصائب میں ہماری خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں. کہا یا نہیں کہا یہ سازشیں ہمارے خلاف ہوئی ہیں, آزاداری کے خلاف ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. کہا یہ شام غریبہ یا جب بھی لائٹیں, یہ شیعہ ہماری خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں, خواتین کو مجلسوں میں نہ, منتیں اتارنے مت جانا شیعہ امام باڑوں میں, امام بارگاہوں میں مت جانا, یہ ہماری اہل سنت کی خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے. مردوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جائے گا.
لاوی انگریزی میں کہتے ہیں، عربی فارسی اردو میں ہم لاوی کہتے ہیں. کہا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا. تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب یوسف کی نسل میں نہیں رکھا. میں جو اصول دینا چاہ رہا ہوں جس میں میں پہنچا ہوں، اللہ نے رکھا جناب لاوی کی نسل میں، حضرت موسیٰ کو جناب لاوی کی نسل میں رکھا، جناب یوسف کی نسل میں نہیں. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا جو میرے نبی سے محبت کرتا ہو میں اس کی نسل میں اپنا پیغام دوں گا، میں وہاں پہ رسول بھیجوں گا. تو اللہ نے کہا لاوی کو یوسف سے محبت تھی، ابو طالب کو محمد سے محبت تھی. توجہ، پروردگارہ تو نے وہاں ایک موسیٰ بھیجا، یہاں 12 امام. تو میرا دل کہتا ہے اللہ جواب یہ دے گا، محبت کے تناسب کو دیکھا، جتنی لاوی کو محبت تھی اتنے نبی وہاں بھیجے، اور جتنی ابو طالب کو محمد سے محبت تھی اتنے امام ابو طالب کی نسل میں رکھے. یعنی لاوی بھی جناب ابو طالب کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، تمام صحابہ سے سوال کیا تابعین نے، پیغمبر کے کوئی معجزات سنائیے، کوئی ان کی صفات سنائیے. تو صحابہ نے کہا کہ اگر قافلہ سفر کر رہا ہوتا تھا، رات میں آرام کرنے سو جاتے تو ہم سارے کے سارے دیکھ کے بتاتے تھے وہ رسول خدا سو رہا. تو تابعین نے پوچھا پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہ پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کروٹ نہیں لیتے تھے، اندھیرے میں بھی پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ کالے رنگ کی ابا اوڑھ کے سوتے تھے پھر بھی بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. ہم نور سے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہے ہیں. توجہ، پیغمبر کے نور کو دیکھ کے صحابہ بتا دیتے تھے یہ پیغمبر سو رہے ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیجئے، پیغمبر کو اگر کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے بدن سے نکلتا تھا. سب سے پہلے مہاجر اسلام کی جو ہجرت کی ہے حضرت جعفر حبشہ، جو پورا کا پورا مسلمانوں کا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، حضرت جعفر تیار لے کے گئے تھے. تو شیبے بھی طالب میں وہ تھے نہیں، حضرت طالب کی شہادت ہو چکی تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو ایک حضرت عقیل تھے یا مولا علی. توجہ رہے. تو عزیزان گرامی ہمیشہ مولا کائنات سے کہتے کہ آپ پیغمبر اسلام کے بستر پہ سو جائیے. عزیزان گرامی جب لیٹ جاتے سارے چاروں طرف سے اگر کوئی مخبری بھی کرنے آتا کہ محمد اس طرف سو رہا ہے تو فوراً جناب ابو طالب کہتے بھتیجے اب آپ بستر بدل لیجئے. توجہ، اور کہتے یا علی آپ بستر پہ سو جائیے. کوئی ایسا دل رکھتا ہو کہ بستر رسالت پہ سونے سے جان جاتی ہے تو چلی جائے، پیغمبر پہ آنچ نہ آئے. اتنا مضبوط دل صرف کسی شیر خدا ہی کا ہو سکتا ہے. جیسے جناب ابو طالب آئے نا تو رسول خدا کا ہاتھ پکڑا، جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا. کہا ابو طالب محمد کو بھتیجا نہ سمجھنا، بیٹا سمجھ کے پالنا، محبت سے پالنا. محمد کو کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، یہ کبھی یہ نہ سوچے میں یتیم ہوں. تو جناب ابو طالب نے کہا بابا جان میں اپنے بچوں سے زیادہ محبت محمد کو دوں گا، میں کبھی بھی انہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا. تو جناب عبد المطلب کے آنسو بہنے لگے کہ بس اب میں مطمئن ہوں کہ ابو طالب کے ہاتھوں میں محمد ہیں، کہ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں. بس وہیں پہ دم توڑ دیا. جناب عبد المطلب نے، شاید میری بات پہنچ گئی ہو کہ بھائی جناب ابو طالب نے بھی اپنے بابا کے وعدے کی لاج رکھی. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آپ کبھی محمد پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. بابا جان میرا آپ سے وعدہ، میں محمد پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. پوری زندگی جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے بڑی محبت کی. جب جانے لگے نا آواز کا یا علی میرے بعد محمد اکیلے نہ رہ جائیں، یا علی آپ ساتھ ساتھ رہیے گا. کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے، مجھے اپنی جان بھی اگر رسول خدا پہ قربان کرنی پڑی میں جان قربان کر دوں گا، میں پیغمبر کو کبھی تنہا نہیں رہنے دوں گا. آپ کو کوئی شاید ذہن میں آ گیا ہو کسی حضرت عباس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں کبھی بھی رسول مولا حسین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. نہ جانے کیسا خون ہے حضرت ابو طالب کا کہ جوش نسلوں میں باقی ہے، کہیں عباس ابن علی میں باقی ہے، اور اگر سننا چاہیں تو کہیں محمد میں باقی ہے. اب مادر گرامی ہم مامو جان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے.
بس بھئی آخری وقت تھا جناب ابو طالب کا، کس نے؟ جناب رسالت میں آپ نے جنازہ اٹھایا، کہا یا علی جنت معلیٰ میں اپنے ہاتھوں سے چچا کو دفناؤں گا، بڑا اہتمام کیا، بڑی شان و شوکت اور عظمت سے قبر میں اتارا، کس نے؟ خود رسول خدا مولا علی نے۔ اگر دیکھ سکے تو ہاتھ جوڑ کے، اذان ہونے والی ہے، میں جانتا ہوں صرف 1 منٹ رہ گیا، ہاتھ باندھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، کس نے جنازہ اٹھایا؟ کائنات کے سب سے عظیم رسول اور کائنات کے سب سے عظیم مولا امام ولی نے۔ کس کا؟ حضرت ابو طالب کا۔ عظیم ترین دو ہستیوں نے جسد اٹھایا، بڑے احترام سے قبر میں اتارا۔